السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دادا آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک قسم کی اسٹوری لے کر حاضر ہو گیا۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے۔ یہ آج سے تقریباً 65 سال پہلے کا واقعہ ہے، جب میری عمر تقریباً 12 سال کی تھی اور میں اپنے گاؤں میں تقریباً چوتھی یا پانچویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک پہلوان جس کا نام امانت علی تھا اور لوگ اس کو مانتا مانتا کے نام سے پکارتے تھے۔ اس کا قد تقریباً 7 فٹ کے قریب تھا۔ وہ اکثر پہلوانی کرتا تھا اور مقابلوں میں حصہ بھی لیتا تھا، اور وہ اکثر کشتیوں کے مقابلے میں جیت بھی جاتا تھا۔ مانتا کو اپنی ایک گوشت کی دکان تھی، اور وہ گوشت کے علاوہ اپنا گاؤں کا کوئی بھی فنکشن وغیرہ ہوتی، شادی بیاہ ہوتی تو وہاں اس میں کھانا بھی پکاتا تھا۔ وہ کھانا وہ اپنے خاندانی ان کا وہ کام تھا، کھانا وانا پکانے کا، وہ اس میں اچھا ماہر تھا۔ ایک دن ساتھ والے گاؤں والوں نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے گاؤں میں آ جائیں اور وہ وہاں کے فنکشن میں کھانا سالن روٹی یا اس طرح کا کھانا پکائے۔ ہمارے گاؤں کے چاروں طرف جو بھی گاؤں تھے وہ تقریباً 2-2 3-3 کلومیٹر دور تھے۔ جس گاؤں میں اس کو بلایا تھا کھانے کے لیے، وہ گاؤں کے درمیان میں ایک وہ نالا تھا جو تقریباً 2 کلومیٹر تقریباً چوڑا تھا۔ وہ برساتی نالا تھا، اور وہ اکثر برسات کے دنوں میں ہی اس میں وہ پانی ہوتا تھا، ورنہ وہ سوکھا ہی ہوتا تھا، ورنہ ریت ہی ریت ہوتی تھی۔ اس زمانے میں گاڑیاں یا کوئی موٹر سائیکلیں یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں گاؤں میں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانے کے لیے تو اکثر پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ اب اس کو میں اس گاؤں سے آڈر مل گیا تھا گوشت پانے کا، تو وہ تقریباً 35-40 کلو گوشت وہ کندھے پہ لاد کر ٹرک میں بند کر کے وہ چل پڑا، اپنی دکان بند کر کے اس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ تقریباً جب وہ درمیان اس نالے کے برساتی نالے کے درمیان میں پہنچا، تقریباً یعنی دونوں گاؤں کے درمیان میں پہنچا، تو وہ اس ٹائم شام ہونے والی تھی، مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ بھئی 2 آدمی سامنے آ گئے ہیں، بڑے لمبے ترنگے، اور انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ مانتا نے کہا کہ میں اس ہاتھ والے گاؤں میں جا رہا ہوں، وہاں کوئی فنکشن وغیرہ ہے، وہاں کھانا پکاؤں گا، اور اس کے لیے مجھے ہونا پڑا۔ انہوں نے کہا پہلے ہمارے فنکشن اٹینڈ کرو، ادھر جا کھانا پکاؤ، وہ آپ نہیں جا سکتے وہاں۔ اس نے کہا پہلے ان کا بھائی حق ہے، پہلے ان کو کھانا پکایا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو ادھر جانا ہوگا۔ تقریباً جھگڑا ہو گیا۔ اتنی دیر میں وہ 2 آدمی تھے، انہوں نے ایک آدمی نے ان میں سے ایک سیٹی بجائی، تو تھوڑی دیر بعد دیکھا 2-3-4 بڑے بڑے وہ جنات ٹائپ کے لوگ سامنے آ گیا حاضر ہو گئے۔ ان کے بڑے بڑے سینگ تھے، بڑے بال اور بڑے بڑے دانت، بڑے وہ ناخن لمبے لمبے، اور وہ ان کے قد کاٹ، اور ان کی ہڈیاں گلے میں ڈالی مالا ٹائپ کی جیسے اپنا، وہ اس کو اٹھا کر اپنے فنکشن میں لے گیا۔ ان کا بھی کوئی فنکشن چل رہا تھا وہاں پہ۔ ایک طرف وہ بہت بڑے پنڈال تھا وہ میدان میں، ایک طرف آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اور اتنا شور تھا، اور ان کا سردار جو ہے درمیان میں وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سر پر وہ ہڈیوں ٹائپ کا وہ سینگوں والا وہ اپنا تاج پہنا ہوا تھا، اور گلے میں انسانوں کی تقریباً لگ رہی تھی، اس نے ہڈیوں کی وہ مالا جیسے پہنے ہی تھی۔ انہوں نے اس کو کہا کہ ہمارا فنکشن شور مچا، اور وہاں جب یہ وہاں پہنچا تو وہ ظاہر سب جنات تھے، بچے بھی تھے، عورتیں مرد تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بھئی ایک انسان آ گیا۔ انسان کو آدم بولتے تھے، تو وہ انہوں نے شور مچانا شروع کیا، آدم ہو آدم ہو، یعنی آدمی کی خوشبو، یعنی آدمی آ گیا۔ ان کے لیے ایک شغل ہو گیا، جیسے میدان میں ایک فٹ بال ہوتا ہے، لوگ کھیلتے ہیں، ایک تو پھینکتے ہیں ادھر، وہ ادھر پھینکتا ہے، ان کے لیے یہ فٹ بال آ گیا۔ اس کو اٹھا کے 2-3 آدمی اوپر ہوا میں اچھالتے پھینکتے، اور وہ دوسرے والے کیچ کر لیتے، پھر وہ ادھر والے اس کو پھینکتے۔ اس طرح ان کا وہ شغل لگ گیا، اور شور مچا ہوا تھا۔ اتنی دیر میں اس کو کہا کہ اب ناچو، یہ بیچارہ کچھ نہ کرتا، اس کے گلے میں بھی مالا مالا انہوں نے ڈال دی وہ ہڈیوں کی۔ یہ بیچارہ اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ کچھ نہیں کر، اگر اس کو مجبور کیا گیا کہ بھائی ڈھول بج رہے تھے اور وہ سارا شور مچا ہوا تھا، اس کو کہا کھانے پکاؤ۔ اس نے مجبوری وہ ان کے کھانے وانے پکائے گئے، دیکھیں ان کی کہاں سے آئیں پتہ نہیں، اس انہوں نے منگوائیں، اور مٹھائیاں بھی، اور وہ ساری چیز کھانے کی، اور بہت سارے لوگ شور شرابہ۔
اور وہ ہر طرح سے چڑیلیں لگ رہی تھی کہ وہ اتنے لمبے لمبے بال، عورتوں کے بھی آدمیوں کے بھی، اور وہ خوفناک ٹائپ کے. انہوں نے وہاں کھانے پکائے اور انہوں نے اپنے جشن میں پھر وہ سب کھانا وانا انہوں نے بانٹا اور اس کو بھی کھانے دیا کہ کھاؤ. یہ اتنا خوف زدہ ہو گیا تھا کہ یہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا تھا. آخر اس کو جشن ختم ہوا اور اس کو انہوں نے مٹھائی بھی دی اور وہ اس کو کہا کہ یہ پیسے بھی پکڑو اور لے جاؤ. یہ جب گھر گیا تو وہ جو پیسے تھے وہ کاغذ بنے ہوئے تھے اور مٹھائی جو تھی وہ پتھر کی بنی تھی. یہ اتنا خوفزدہ تھا، گھر والے بھی پریشان تھے، یہ کیا ہو گیا. گھر میں بے ہوش ہو گیا. کچھ عرصے بعد وہ ویسے ہی ہلنے لگا. اس کی پھر اس کے لیے ایک چھوٹا سا انہوں نے کمرہ بنا دیا. یہ غائب بننا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے گھر والوں نے سوچا اس کے پاؤں میں ایک زنجیر باندھ دی انہوں نے اور کہا کہ بھائی تاکہ یہ چھوٹا سا کمرہ بنا لیا کہ یہاں سے بھاگے گا. اگر کچھ دن کے بعد بیچارہ یہ لگاتار چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا تھا لوگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، لیکن اب سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کریں. کچھ دن کے بعد بیچارہ وہ یہ دنیا سے کوچ کر گیا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کچا گوشت کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں تو اس کو چکھ لیا کریں. جب چکھ دیتے ہیں تو پھر یہ جناز ہے ان کو یہ گوشت پسند نہیں ہوتا اور وہ اس کو آپ کو تنگ نہیں کرے گا. یہ اس نے چکھا نہیں تھا اس لیے وہ کچا گوشت تھا اس کو اٹھا کر لے گیا. یہ ہے آج کی کہانی. اس سے بہتر بھی کہانی آپ کو سنائی جائے. اللہ حافظ.